الف لام میم محمد این علی، الف لام میم محمد این علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مشکیزہ کا پانی ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شدت سے پیاسے ہوئے تو ان کی ماں پانی کی جستجو میں نکلی، مگر مکے میں پانی کہاں، نہ وہاں نہر نہ کنواں، پانی کہاں سے ملتا اور وہ کیسے پلاتی؟ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش کرتی تھیں مگر پانی کا کوسوں پتہ نہیں، صفا سے مروہ کی طرف اور مروہ سے صفا کی طرف دوڑتی تھیں مگر پانی کہیں نہ دکھائی دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ کی یہ دوڑ دھوپ بہت پسند آئی اور ایسی پسند آئی کہ اپنے تمام بندوں کو حکم دے دیا کہ حضرت ہاجرہ کی تقلید کریں۔ چنانچہ ہزاروں بلکہ لاکھوں بندے اور بندیاں صفا مروہ کی دوڑ لگاتے ہیں جس سے حضرت ہاجرہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیاسے بچے کی پیاس اور اس کی ماں کی دوڑ دھوپ کو نگاہ رحم سے دیکھا، اس کی رحمت و محبت کو جوش آیا، بس فوراً دونوں ماں بیٹوں کے لیے زمین سے ایک چشمہ پیدا کیا۔ حضرت ہاجرہ نے اس خداداد چشمے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ وہ پانی آج تک باقی ہے جو اس وقت زمزم کا کنواں کہلاتا ہے۔ یہ وہی کنواں ہے کہ جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو اس کا پانی پیتے ہیں اور اپنے ساتھ اس کا تبرک بھی لاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری مرتبہ مکے آئے تو بیوی اور بیٹے سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے محبت بھی بہت تھی اور ہونا بھی چاہیے تھی، کیونکہ اس وقت ایک ہی اکیلے لڑکے تھے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے محبوب اور پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے، ان کا خواب بھی سچا تھا۔ سمجھ گئے کہ یہ خواب و خیال نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کی طرف سے اشارہ ہے کہ ہم کو ایسا کرنا چاہیے۔ یہ سمجھ کر بیٹے سے اپنا خواب بیان کیا اور کہا، مجھے یہ خدا کا حکم معلوم ہوتا ہے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے بلا تامل اس کی تعمیل کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے ثابت قدم اور صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری لی اور حضرت اسماعیل کو لے کر منا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب منا پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر لیٹ گئے اور باپ نے محبوب بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان لینے کا شوق نہیں تھا، بلکہ صرف اس کو اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی کا امتحان مقصود تھا۔ اس کو یہ دیکھنا مقصود تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہماری دوستی کا زیادہ پاس ہے یا بیٹی کی محبت غالب آتی ہے۔ سو حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں پوری طرح کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت سے ایک مینڈھا لے کر فوراً جاؤ تاکہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح نہ کر پائیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے اس مینڈھے کی قربانی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے اس پرخلوص کام اور سچی محبت کو بہت پسند فرمایا۔ آج جو بقرعید میں قربانی ہوتی ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ہی کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور کچھ زمانے کے بعد پلٹے تو ارادہ کیا کہ اللہ کے لیے ایک گھر بنائے جو اس کی عبادت کے لیے مخصوص ہو۔ یوں تو ہزاروں گھر تھے مگر اللہ کا کوئی گھر نہ تھا جس میں اللہ کی عبادت ہوتی، اس کی پرستش کی جاتی، اس کے آگے سر جھکایا جاتا، اور اس کی فکر کس کو ہو سکتی ہے؟ بت پرستوں کو؟ توبہ!
اس کی فکر تو اللہ کے خاص بندوں کو ہوتی ہے، اور ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہی چاہا کہ باپ کے ساتھ اللہ کا گھر بنانے میں شریک ہوں۔ غرض دونوں باپ بیٹے کی رائے اور ہمت سے کعبہ اقدس کی بنیاد پڑی۔ دونوں پہاڑ سے پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور اپنے ہاتھوں کعبے کی عمارت بناتے تھے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ بناتے جاتے تھے اور اپنے پروردگار سے دعا کرتے جاتے تھے۔ ہاتھ کام میں مشغول تھے، دل اللہ کی طرف متوجہ تھا اور زبان پر یہ دعا تھی، اللہ والوں کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اے پروردگار، ہماری دعا کو قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے میرے رب، ہم کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری نسل میں بھی ایک جماعت ایسی پیدا کر جو تیری مطیع اور فرما بردار ہو، ہم کو اپنی عبادت کے رستے بتا۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول پیدا کر جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور علم و حکمت سے ان کے دلوں کو اور زینت بخشے۔ تو بڑا ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا اور میری اولاد کو بتوں کی پجاری نہ بنا۔ اے میرے رب، ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کیا ہے، تو جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے، اور جس نے نافرمانی کی تو بے شک بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد تیرے مقدس گھر کے پاس بسائی۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں نہ کھیتی ہے نہ سبزہ۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے تاکہ یہ نماز قائم رکھیں۔ اب تو ان کے دلوں کو اس طرف مائل کر اور ان کو روزی عطا فرما، میوے اور پھل عطا فرما، تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرے۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے ظاہر و پوشیدہ رازوں سے واقف ہے، اور اللہ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز نہیں چھپی۔ اللہ کا شکر جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، بے شک میرا رب سننے والا ہے۔ اے میرے رب، میری اولاد کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے رب، میری دعا قبول فرمائے۔ میرے پروردگار، مجھ کو، میرے ماں باپ کو اور تمام مسلمانوں کو قیامت کے دن بخش دینا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ وہ اپنے نیک بندوں کی دعا اس طرح قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو برکت عطا فرمائی۔ وہ ہمارا قبلہ ہے، ہم پانچوں وقت کی نمازیں اسی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ مسلمان جب حج کرنے جاتے ہیں تو اسی کعبے کا طواف کرتے ہیں، اسی کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں۔ آج جس کو دیکھنا ہو مکہ معظمہ جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کا اثر دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ کبھی میرا شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے اس بابرکت گھر کا طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر دو، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ قریب اور دور دراز ملکوں سے حج کی خاطر آئیں، تاکہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہوں، اور مبارک گھر میں اللہ کا ذکر کریں، اور تمام حج کے مناسک ادا کریں جو اس مقدس گھر کی اور اللہ کے حکموں کی عزت کرے گا۔ اسی کے لیے بہتر ہوگا، اور وہ اپنے ہی لیے کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، تو قیامت میں مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ مجھے ابھی سے دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم کو میری قدرت کاملہ پر یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مجھ کو پورا یقین ہے، لیکن میں نے صرف اطمینان قلب کے لیے تجھ سے یہ درخواست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
4 پرندے پکڑ کر لاؤ اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑی پر ڈال دو، پھر ان کو بلاؤ، دیکھو وہ تمہارے پاس کیسے دوڑ کر آتے ہیں۔ اسی طرح ہم قیامت میں مردوں کو زندہ کریں گے، اور یہ ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں آدمی کے بھیس میں کچھ فرشتے آئے اور کہا، السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وعلیکم السلام۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر میں ایک بھنا ہوا بچڑا لائے اور ان کے سامنے لا کر رکھ دیا اور کہا، کھاؤ۔ انہوں نے نہ کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بسم اللہ کیجئے، آپ کھاتے کیوں نہیں؟ مگر دل میں ڈرے جاتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو کھاتے نہیں۔ پھر کہنے لگے، مجھے تو تم سے ڈر لگتا ہے، آخر تم کون لوگ ہو؟ فرشتوں نے کہا، آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ ہم تو آپ کو ایک جیتے جاگتے بیٹے کی پیدا ہونے کی خوشخبری دینے آئے ہیں، جس کا نام اسحاق علیہ السلام ہوگا۔ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام کے بھی ایک بیٹا پیدا ہوگا، جس کا نام یعقوب علیہ السلام ہوگا۔ اور یہ ایک طرفہ تماشا دیکھ کے ہم آپ کے لیے بشارت لائے ہیں اور قوم لوط علیہ السلام کے لیے عذاب۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کو یہ سن کر بہت تکلیف ہوئی کہ کہیں میرے بھتیجے پر آنچ نہ آئے۔ کہنے لگے، تم ان پر عذاب لائے ہو، ان میں لوط علیہ السلام بھی تو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اس معاملے میں نہ پڑو، یہ فیصلہ اٹل ہے، ہو کے رہے گا۔ ہاں، تم اس سے بالکل مطمئن رہو، ہم لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھی مومنوں کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، ان کا ایک بال بھی کا نہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی سارہ کہیں پیچھے کھڑی سن رہی تھی۔ تعجب سے پیشانی پر ہاتھ مار کر بولیں کہ میں بوڑھی اور میرے خاوند بھی بوڑھے، یہ خوشخبری کیسے؟ فرشتوں نے کہا، آپ نا امید نہ ہوں، ہم آپ کو سچی بشارت دے رہے ہیں۔ آپ اللہ کی حکمتوں اور اس کے کاموں پر تعجب کرتی ہیں۔ آپ پر، آپ کے گھر والوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ فرشتوں کی خوشخبری پوری ہوئی، حضرت سارہ کے لڑکا پیدا ہوا، ان کا نام اسحاق علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زیادہ تر شام کے ملک میں اپنی بیوی حضرت سارہ اور اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا تو شام میں بیت المقدس کی بنا ڈالی، جیسے ان کے باپ اور بھائی نے کعبے کی عمارت بنائی تھی۔ شام میں جو بیت المقدس ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہی کی بنائی ہوئی مسجد ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس کے چاروں طرف اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ایسی ہی برکت عطا فرمائی جیسے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نبی بھی ہوئے اور بادشاہ بھی۔ فرشتوں کی دوسری بشارت بھی ظاہر ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام یعقوب علیہ السلام رکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، ان کے 12 بیٹے ہوئے، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قرآن شریف میں بڑا قصہ موجود ہے، یہ قصہ ہم بھی سنیں گے۔ تاریخ پیدائش سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قطورہ تھیں۔ قطورہ کے بیٹے مدین تھے۔ مدین حجاز کے شمال میں خلیج عقبہ کے پاس مقیم ہوئے، انہی کے نام سے مدین شہر آباد ہوا۔ مدین کی اولاد میں حضرت شعیب علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کو اللہ نے اس مدین کے علاقے کی ہدایت کے لیے نبی بنایا۔ الف لام میم محمد این علی، الف لام میم محمد این علی۔